وہ ہے ڈاکٹر خالد حمید شیدا صاحب کی. ان سے بہت زیادہ میری یاد اللہ نہیں رہی، مگر اکثر مشاعروں میں ان سے ملاقات ہوئی. ترنم وہ بلا کر رکھتے تھے. اور ایک بات میں کہنا چاہتا تھا قاری صاحب کے بارے میں. جی قاری صاحب جرنلسٹ تھے اور وہ پاکستان کے اخباروں میں کالم دیا کرتے تھے، لیکن جو خاص بات تھی ان کی کہ ان کو ادب سے بہت دلچسپی تھی. یعنی ہمارے جتنے مشاعرے ہوتے تھے، جیسے مقاصدہ ہے، مسالمہ ہے، آخر میں وہ دعا کرتے تھے ہمارے لیے. ایک بات اور ہے جو کہ میں ان سے ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکا. وہ یعنی بستر مرگ پہ تھے، انہوں نے 5 پیج کا اپنے ہاتھ سے لکھا اور لکھ کے ہم کو پوسٹ کیا باقاعدہ UPS سے، میری اور میری اہلیہ کی کتاب کے بارے میں. اور ہمارا وہ میرے پاس اب بھی رکھا ہوا ہے اور میں ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکا، لیکن ان کو اتنی محبت تھی ادب سے کہ انہوں نے باقاعدہ یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کیا. معاف کیجیے گا آپ. جی بالکل بالکل، بہت اچھا کیا آپ نے اس پر مزید روشنی ڈالی. اور دوستو اس کے بعد ڈاکٹر خالد حمید شیدا جو ہیں شہر ادب کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے شب و روز اردو اور دبستان اردو کی نظر کر دیے تھے. انہوں نے بے شمار کتابیں تحریر کیں اور انہیں دنیا میں ایک مسلم محقق، تنقید نگار اور اچھے شاعر کے طور پر تسلیم کیا گیا. آپ اگر امیزون پہ چلے جائیں تو آپ کو ان کی بے شمار کتابیں دیکھنے کو ملیں گی. انہوں نے دنیائے غزل کے اکابرین کے کلام کا انگلش ترجمہ کیا، جیسے غزلیات حافظ شیراز، غزلیات غالب، غزلیات حافظ حافظ کے متعلق کتاب کا نام ہے حافظ وائس آف گاڈ، اور غزلیات امیر خسرو، انڈین بلوڈ غالب، زبور اقبال اور ویلنگ نائٹنگیل فیض. اور ان کی غزلوں کا مجموعہ جو ان کی اپنی غزلیں وہ شام غریب کے نام سے دستیاب ہے. کچھ اشعار میں نے اس میں سے امیزون سے لیے، وہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دی تو قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تدبیر بھی ہے. دی تو قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تدبیر بھی ہے، ہم کو لیکن ملی مجبوری تقدیر بھی ہے. اور قتل کے واسطے کافی نہیں چشم و ابرو، قتل کے واسطے کافی نہیں چشم ابرو. اور دوسرا اس پہ مصرع میرے پاس نہیں ہے موجود، تاہم ان کی شہر ادب میں بہت خدمات ہیں اور لہٰذا انہیں بھی اس رفتگاں کی لسٹ میں نے شامل کیا، اور تاکہ آج ہم انہیں بھی خراج عقیدت پیش کر سکیں. اس کے بعد میں چاہوں گا جناب عبدالستار قریشی صاحب سے کہ وہ آئیں، اور ان کے بعد 2-3 شخصیات ہیں. اس کے بعد لسٹ میں ہیں ڈاکٹر عزیز صدیقی اور ڈاکٹر خورشید عمر اور حماد حسن صاحب. تو ان پر جناب ستار قریشی صاحب جو ہے اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے. جناب عبدالستار قریشی. جب تک قریشی صاحب آئیں تو ایک بات اور میں بتا دوں ہمارے شیدا صاحب کے بارے میں. وہ کارڈیالوجسٹ تھے، اور جب میں نے ان کی کتابیں دیکھنی شروع کی، وہ پہلی دفعہ میرے مشاعرے میں آئے تھے. میں نے ان سے صدارت کے لیے کہا، انہوں نے کہا صدارت نہیں کروں گا میں، لیکن یہ کہ وہ کارڈیالوجسٹ تھے. تو میں نے کہا کہ آپ یہ فارسی میں جو آپ شاعری کر رہے ہیں یہ آپ نے کب سے شروع کی؟ کہنے لگے میں 60 میں، جب میں 60 برس کا تھا تو میں ریٹائر ہو گیا، تب میں نے فارسی پڑھنا شروع کیا. سوچئے کہ 60 برس کے بعد انہوں نے پڑھنا. تو میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ تو کہنے لگے ونسٹن چرچل نے بھی ریٹائر ہونے کے بعد پینٹنگ شروع کی تھی. لیکن ماشاءاللہ ان کی بہت ہی استادانہ ان کا کلام ہے جو کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں. اور خاص چیز اس میں یہ ہے کہ ان کے کلام میں 3 کالمز ہیں. ایک کالم میں اردو ہے، دوسری کالم میں فارسی ہے، اور تیسرے کالم میں انگریزی ہے. ایگزیکٹلی جیسا سمجھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ. بہت ہی خوبصورت. اگر آپ ان کا دیکھیں کہ کون ان کی کتابوں کو دیکھتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایران میں ان کی کتابیں بہت زیادہ مقبول ہیں اور دوسری جگہ سے.
कीजिए तो मैं वक्त ले रहा हूँ. मैंने कहा कि तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा है. पैटर्न ही होना चाहिए था कि आप इन तमाम सवाल ना तो ज़्यादा डॉक्टर अजीज़ सिद्दीकी के बारे में मुझे कुछ कहना है. डॉक्टर साहब से मेरी अच्छी उनके साथ मेरे ताल्लुकात थे अच्छे, और वो बड़े नफीस इंसान थे, पढ़े लिखे, और ISGH के मुतअद्दिद बार सदर रह चुके थे. कम्युनिटी में बेहद मुतहर्रिक वो फाल शख्सियत रहे हैं, और अदब व सुखन की हर महफिल में मौजूद रहते थे. मेरे इल्म में नहीं कि वो ख़ुद शायरी करते थे या नहीं, मगर हाँ याद है कि हर मुशायरे में वो बड़ी मोहब्बत से गुलों में रंग भरे बाग नौबहार चले तरन्नुम के साथ पेश किया करते थे. अल्लाह करीम से उनके दर्जात बुलंद करने की दुआ करते हैं. दूसरे जो है मेरे पास डॉक्टर खुर्शीद उमर हैं. उनसे मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा है, अलबत्ता वो उनका ताल्लुक़ न्यूटनी यूपी से था, और महफिल मुशायरे के नाम से ह्यूस्टन में अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़ेर एहतमाम होने वाले मुशायरों की मंजर कशी की, जिसमें मकामी शुरा के अलावा सरदार अली सरदार जाफरी, पॉपुलर मेरिटी, अजहर गनाई, इनायती, पीरज़ादा कासिम जैसे माया नाज शुरा की शिरकत थी. इसी महफिल मुशायरा में उनकी पढ़ी और लिखी हुई एक गज़ल के चंद अशार पेश हैं. चलो चलो कूट की सारी जेबों में ढूंढो तो सही, देखो तो सही, एक दिन का नोट ही मिल जाए तो हाथ अपना फैलाना क्या. शब बीती चांद भी डूब चला, अब पाँव दबाना बंद करो. उठो जल्दी आटा गूंदो, तुम्हें नाश्ता नहीं बनाना क्या. शादी हो गई आज़ादी छिनी, जंजीर पड़ी अब पैरों में. मियाँ आंखें लड़ाना बंद करो, अब हंसना क्या और हंसाना क्या. अब तुम शौहर हो, हद में रहो, और आँख मटका जाने दो. आँख मटका जाने दो. बीवी के कहर को ना दावत दो, तुम्हें लौट के घर नहीं जाना क्या. लो भूर भरी, अब उठ बैठो, चाय का पानी रखो जाकर. बीवी को अगर चाय ना मिली तो रात को खाओगे खाना क्या. कर लिया बर्दाश्त काफ़ी दिन उसे, बीवी अब मैके को जानी चाहिए. छोड़ दो हमाद हसन अब हरकतें, कुछ शराफत भी दिखानी चाहिए. ये तो हमाद का था. शमशाद भाई से मेरे बड़े करीबी ताल्लुकात थे, और इस जना हॉल में हमने पहला मुशायरा जो किया था वो शमशाद वली के साथ मैंने इसमें किया था. तो उनकी वफ़ात का मुझे जिस कदर दुख हुआ है उसको मैं बयान नहीं कर सकता. वो बड़े नफीस इंसान थे, बड़े और महफिलों की जान थे, और हमेशा वो कैफ़े यास्मीन में बैठते थे, और चारों तरफ उनके दोस्त होते थे, और वो बड़े खुश होते थे. और अदबी महफिलों में दीवानों की तरह शिरकत करने वाला, शायरों की महफिल नवाजी करने को इबादत समझने वाला, खुश मिजाज शमशाद वली भी वहाँ चला गया जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता. अब मैं उनके बारे में
ان کا مجموعہ کلام تھا عکس دل. وہ عکس دل کے خالق تھے. شہر ادب کا چمکتا دمکتا ہیرا، اردو محفل کی جان، شہر ادب کا ناظم اول، سارے شہر کو اداس کر کے اپنے دائمی اور ابدی گھر کو لوٹ گیا. اب ایاز مفتی کا ایک شعر شمشاد ولی کے لیے. کس کے اٹھنے کی خبر پر شہر اٹھ کر آ گیا، آج وہ بھی رو رہا ہے جو کبھی رویا نہ تھا. اللہ کریم ہمارے اس ادب دوست کو کڑوڑ کڑوڑ جنت نصیب فرمائے اور وہاں حضور اور ان کے اہل بیت کی قربت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایاز مفتی نے ان کے اپنے جذبات سے مفلوج ہو کر ان کے لیے غزل لکھی ہے. اس کے چند اشعار. ایک اچھا انسان تھا وہ، شہر ادب کا مان تھا وہ، اردو ادب کے حلقوں میں خود اپنی پہچان تھا وہ. عجز میں مالا مال ولی بندہ رحمان تھا وہ، ایسے گیا حیران کر کے جس نے سنا حیران تھا وہ. سب شعراء کی چاہت تھا، ہر شاعر کی جان تھا وہ، جس میں ادب کی خوشبو تھی ایسا گلدان تھا وہ. اس کو نظامت آتی تھی، ہر محفل کی جان تھا وہ. ملک ہر حرف مسخر کر کے ملک حرف مسخر کر کے بنا نیا سلطان تھا وہ. بنا نیا سلطان تھا وہ. دائمی گھر کو لوٹ گیا، مفتی شہر کی شان تھا. کوئی انسان سکون سے نہ تھا آشنا، عام جب تک کوئی انسان سکون سے نہ تھا آشنا، عام جب تک پیغام محمد نہ تھا. یہ ان کی اس کے نعت کے کلام سے، ان کے نعت کے کلام سے ہے یہ شعر. پھر وہ شاداب صحرا عرب کا ہوا، پھر دکھی آدمی کو سکون مل گیا. آدمی سے واقف نہ تھا، گرم بازار ہر طرف تھا ظلم کا. آپ آئے تو بندے مسلمان ہوئے، نور سے سارا عالم منور ہوا. جب میں نے 2002 میں سنگاپور ایئر لائن سے ریٹائرمنٹ لے کر ہیوسٹن میں رہائش اختیار کی تو جن لوگوں سے اس وقت میری پہلی ملاقات ہوئی ان میں ڈاکٹر سید محمد خلیق کا نام سر فہرست ہے. آپ کا تعلق بھوپال سے تھا، اس بنا پر آپ میں بھوپال کی علمی، ادبی اور تہذیبی اقدار کا بڑا گہرا اثر تھا. ڈاکٹر صاحب برجستہ گو اور بڑے حاضر جواب تھے اور دوسرے کو جلد ہی اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے. وہ اعلیٰ پائے کا مذاق اور مزاح رکھتے تھے. انہوں نے زندگی کو ہمیشہ مثبت طریقے سے لیا اور جو مایوسوں کے اندھیرے میں سے بھی روشنی کی کرن ڈھونڈ لیتے تھے. ان کے خلوص، اخلاق، وقار، حاضر جوابی اور زندہ دلی نے انہیں بہت عزیز بنا دیا تھا. ڈاکٹر صاحب سعودی عرب سے تشریف لا کر 15 سال ہیوسٹن میں رہے اور اپنے حلقہ احباب میں بہت مقبول تھے. وہ PHH کے ماہانہ میگزین رابطہ کی تیاری اور اشاعت کے ذمہ دار بھی تھے. ان دنوں ڈاکٹر محمد اشرف عباسی PH کے صدر تھے. آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت آسان اور عام فہم زبان میں ریڈیو ینگ ترنگ اور ریڈیو سنگیت سے کمیونٹی کو اسلامی تعلیمات پہنچائیں. ان کی دینی، سماجی اور فلاحی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے 2004 میں ہیوسٹن کی معروف اور ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر محمد اشرف عباسی صاحب نے پاکستان امریکی کانگریس کی جانب سے ڈاکٹر سید محمد خلیق کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا. اور ہیوسٹن میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی تنظیم یا ادارے نے ایک لیجنڈ کو بھی اس اعزاز کا مستحق جان کر نوازا. یہ کریڈٹ ڈاکٹر اشرف عباسی کو جاتا ہے.
جن سے تھی رسم و رہے سفر تمام، جن سے تھی رسم و رہے سفر تمام، جانے وہ لوگ کیا ہوئے گئے کدھر تمام۔ دوستو اب صرف 2-3 شخصیات رہ گئی ہیں، ان کا احاطہ کرنا باقی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرے مرحلے کی طرف لوٹیں گے۔ اگلی شخصیت جو ہے اس پر سب سے زیادہ اچھا کون بول سکتا ہے، وہ خود جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب کی ذات ہے۔ تاہم میں اپنا حصہ بقدر جثہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد گزارش کروں گا کہ اس میں ایڈ کرنا چاہیں ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب تو وہ بھی ایڈ کر دیں، اور عقیل بھائی یا اپنے افضال فردوس صاحب یا کوئی بھی آپ میں سے کچھ ان کے متعلق بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں۔ ایک زمانے میں ہم نے ایک سی ڈی بنائی تھی، اس میں میرے ساتھ جناب باسط جلیلی نے بھی اپنی آواز کا جادو بھرا تھا اور ان کا ہم نے کلام پڑھا تھا۔ تو اگلی شخصیت ہے جناب عبدالقدیر ثالث کی۔ اس شہر ادب کے جو 2 بڑے ستون ہیں جنہوں نے یہ عمارت ادب کی کھڑی کی ہے، میری نظر میں، میری احکر نظر میں ان کا اس کا کریڈٹ جو ہے جاتا تو بہت سے حضرات کو ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ہماری نظروں میں آتے ہیں وہ ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب اور عبدالقدیر ثالث صاحب ہیں۔ ان کے بارے میں کیا کہوں، انجمن تقدیس ادب نے ان کو اس سے پہلے بھی انفرادی ٹرائیبیوٹ پیش کیا تھا اور آج پھر آپ کے سامنے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دوستو میں 1998 میں ہیوسٹن آیا تھا۔ ریڈیو ینگ ترک سے معلوم ہوا کہ ہیوسٹن میں ایک طرحی مشاعرہ ہو رہا ہے۔ وہاں پر تمام مقامی شعراء سے ملاقات ہوئی اور اس شہر کی 2 بڑی قداور شخصیات اس میں موجود تھیں، ایک جناب عبدالقدیر ثالث صاحب کی تھی اور دوسری جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب کی۔ عبدالقدیر ثالث صاحب مرحوم ادبی محافل میں ذرا سا بھی خلاف ادب بات کو برداشت کرنے والی شخصیت نہیں تھے۔ کوئی ادب کے خلاف ذرا بھی بات کر دے وہ آن دا اسپاٹ اس کو ڈانٹ دیتے تھے۔ اس قدر یعنی انہیں ادبی محافل کے وقار کا خیال رہتا تھا۔ اور جناب تقوی صاحب بہت حلیم الطبع شخصیت کے مالک ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رب کائنات نے بہت ہی متوازن قسم کی ادبی قیادت جو تھی وہ ہمیں شہر ادب کو دے رکھی تھی۔ عبدالقدیر ثالث بے انتہا نفیس شاعر، انتہائی وزادار شخصیت کے حامل اور ادبی محافل کی جان۔ میں نے انہیں جتنا بھی سنا، دیکھا، سمجھا، میرے نزدیک وہ اس ادب کی بنیادیں رکھنے والے معمار اولین تھے۔ ان کے کچھ اشعار مجھے کتاب نہیں مل سکی ورنہ میں اور لے کے آ سکتا تھا، تو بہر طور اس میں سے میں نے کچھ اشعار نکالے کہ جس قبر پہ تم نے مجھے دیکھا تھا فسردہ، جس قبر پہ تم نے مجھے دیکھا تھا فسردہ، تہذیب کی اس قبر کا سجادہ نشین، تہذیب کی اس قبر کا سجادہ نشین ہوں، اور خوشگواں ہونے سے تو راہ یقین ملتی نہیں۔ یہ باسط جلیلی نے بھی پڑھی تھی۔ خوشگواں ہونے سے تو راہ یقین ملتی نہیں، آسماں کی بات کرتے ہو زمین ملتی نہیں، اور مضطرب ہو کے قدیر آیا ہے میخانے میں، مضطرب ہو کے قدیر آیا ہے میخانے میں، پھر اسے دے گیا واعظ غم دوراں کوئی، پھر اسے دے گیا واعظ غم دوراں کوئی۔ اور یہ شعر کیا ہی خوبصورت شعر ہے کہ نرم ہونٹوں میں دبی بات دبی رہ دے، نرم ہونٹوں میں دبی بات دبی رہنے دو، روپ لفظوں کا بھرے گی تو بکھر جائے گی، روپ لفظوں کا بھرے گی تو بکھر جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے شاعر کی طرف چلوں، میں چاہوں گا کہ ظفر تقوی صاحب ان کے متعلق کچھ بیان کریں۔ بھائی شکریہ، آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھی طریقے سے آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں سب کو۔ 1-2 چیزیں جلدی سے میں بتا دوں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے قدیر صاحب کی پہلے ہمارے ڈاکٹر عزیز صدیقی صاحب کو میں یاد ہے، مجھے اگست 69 میں ان کو ایئرپورٹ پہ لینے گیا تھا، پہلی دفعہ وہ امریکہ آئے تھے۔ اس کے بعد سے ہمارا سلسلہ چلتا رہا۔ وہ شاعر نہیں تھے اس وقت،
بعد میں اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن کا وائس آف اسلام کا چیف ایڈیٹر تھا 5 سال. تو انہوں نے مجھ سے اسلامک چیف ایڈیٹری لی تھی، لیکن اس کے بعد سے ہمارا سلسلہ چلتا رہا، مشاعرے میں آتے رہیں. اور بعد میں 1-2 باتیں میں کروں گا اردو سوسائٹی کے بارے میں آخر میں. دوسری چیز یہ کہ ہمارے خورشید عمر صاحب یہ پروفیسر تھے اکنامکس کے یونیورسٹی آف ہیوسٹن ڈاؤن ٹاؤن میں، اور وہ ان کی کتاب میں نام بھول رہا ہوں، ان کے اس میں رسم اجرا میں میری صدارت تھی، اور ماشاء اللہ بڑی اچھی کتاب تھی، لیکن آنکھوں کی پریشانی کی وجہ سے اس کے بعد وہ نہیں آ پائے. قدیر صاحب کا سلسلہ وہ پائلٹ ہوا کرتے تھے پہلے، اور ہم نے تو پروگرام شروع کیا تھا بہت پہلے، میں تذکرتاً کروں گا 1-2 منٹ بعد، یہ 69 میں. لیکن ہمارے 10 سال کے بعد قدیر صاحب معلوم ہوا کہ عبد القدیر صاحب، قدیر ان کا تخلص تھا پہلے، وہ آئے ہیں. تو ہم نے ان کو مدعو کیا، اور وہ ہمارے مشاعرے میں وہ یوں سمجھیے کہ وہ برابر صدر ہوا کرتے تھے ہمیشہ ہر چیز میں، یا مسالمہ ہو، مقاصدہ ہو، اور وہ کرتے تھے. آخر بات جو ہے، جو کہ بہت ہی ضروری ہے، ان کے بچے تو نہیں ہیں علی عثمان، لیکن وہ ہم نے یہاں جتنے شعراء تھے ہم نے کہا یہ ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے، آپ غزلیں لکھتے ہیں، آپ اپنی ان کو کتاب کی شکل میں کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے 3 کتابیں باقاعدہ ہاتھ سے لکھیں، اور اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ ان 3 کتابوں کو ہم چھپوائیں. مجھے دیا تھا نظر ثانی کے لیے، بلکہ وہ اسپتال میں جب تھے تو میں نے کہا قدیر صاحب یہ بالکل تیار ہیں آپ کی 3 کتابیں. عثمان سے میں نے کہا کہ بیٹے اس کو چھپوا دو، بلکہ جب ملاقات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں اس کو چھپوا دو. قدیر تخلص تھا ان کا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، ثالث ہونا چاہیے. تو پھر انہوں نے اپنے اشعار کو، مقطع ان کی کتابوں کے تھے، اس کو انہوں نے ثالث کر دیا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. مزید آپ کو کچھ ان کے متعلق معلومات ملی، اور انہوں نے جب یہ قدیر تخلص کرتے تھے اس دور میں ایک کتاب ان کی آئی تھی، اور وہ کتاب ان کے بیٹے نے ہمیں اس میں جشن عبدالقدیر ثالث میں دی بھی تھی، اور اسی سے ہم نے ایک مجلہ بھی ان کے لیے ایک نکالا تھا. تو دوستو اس کے بعد ایک اور شخصیت ہیں جو کہ اس شہر کے میرا خیال ہے سب سے سینئر شاعر تھے، وہ عمر کے لحاظ سے بھی، اور وہ آسی رضوی صاحب تھے. اور میرا ان سے تعلق اس طرح تھا کہ میں جن دنوں انجمن تقدیس ادب کی تشکیل کی تو ہم ماہانہ مشاعرہ جو ہے تقریباً ہر مہینے مشاعرہ کر رہے تھے. تو اس دوران جو ہے مجھے غالباً جناب خالد رضوی صاحب سے پتہ چلا کہ یہاں پر ایک اور شاعر تشریف رکھتے ہیں، اور بڑے ہی مایہ ناز اور بڑے مستند شاعر ہیں. اور تو میں نے انہیں اپنے مشاعرے میں بلایا، اور ٹھیک 5ویں مشاعرے میں ہم نے انہیں ان کی صدارت میں مشاعرہ کیا، جس میں وہ ڈاکٹر گوہر ولی اور ان کے چونکہ یہ بھائی تھے انہوں نے بھی شرکت کی تھی. تو دوستو ان کا نام جو تھا صدیق حسن خان المعروف آسی رضوی صاحب. ان کے ادبی مشورے میرے بہت کام آئے. ان کی کتاب گلِ صد برگ بہت ضخیم کتاب ہے، جس میں انہوں نے حمد و نعت و منقبت، غزل، سلاسی، قطعات، رباعیاں اور مزاحیہ کلام بھی لکھا ہے. انجمن تقدیس ادب نے ایک مشاعرہ اور شام ان کے نام رکھی تھی، اور ان کی علمی خدمات کو خراج عقیدت ان کی زندگی میں بھی پیش کیا گیا. اور گلہائے صد رنگ میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ میرے والد صاحب کے مصرع طرح پر بھی کچھ لکھتے، تو انہوں نے کچھ غزلیات لکھیں. تو میں نے ایک مختصر سا دیوان ان کے نام سے اس میں ڈالا، اسے وجدان کا نام ہم نے دیا، اور وہ کاپی میں نے انہیں پیش کی تھی. اور میرے دیے گئے نام وجدان کو آسی رضوی صاحب نے پسند فرمایا تھا، اور اس میں لکھا ہوا میرا دیباچہ بھی. تو شہر ادب کے انتہائی اعلیٰ درجے کے شاعر تھے، اور یقین قابل ہے، امید واسق ہے کہ یہ شہر انہیں ہمیشہ یاد رکھے گا. آسی رضوی صاحب کے مشہور اشعار میرے والد محترم کے ایک مصرع طرح پر، جو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ زندگی مکڑیوں کا جالا ہے، اس پر انہوں نے جو اشعار کہے وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں وصل کی شب ہے
اور اجالا ہے، فصل کی شب ہے اور اجالا ہے، مجھ سے یہ کون جلنے والا ہے؟ دین و دنیا خراب کرتا ہے، شیخ کا پھر بھی بول بالا ہے۔ دین و دنیا خراب کرتا ہے، شیخ کا پھر بھی بول بالا ہے، اور دل لگی بن گئی لگی دل کی، دل لگی بن گئی لگی دل کی، اس کی منگنی کو لڑکے ٹالا ہے۔ اور جس سے قائم ہے جرم کی دنیا، جس سے قائم ہے جرم کی دنیا، اپنے ڈی آئی جی کا سالا ہے۔ یوں تو تم چاند سے بھی بہتر ہو، یوں تو تم چاند سے بھی بہتر ہو، رنگ لیکن ذرا سا کالا ہے۔ اور جتنا سلجھائیے الجھتی ہے، جتنا سلجھائیے، ان کی گرہ ہے، جتنا سلجھائیے الجھتی ہے، زندگی مکڑیوں کا جالا ہے۔ اور پھر آخری شعر ان کا تھا کہ آسی طرحی مشاعروں کا یہاں ایک مفتی نے ڈول ڈالا ہے، ایک مفتی نے ڈول ڈالا ہے۔ تو یہ جناب آسی رضوی، اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد شخصیت ہے میرے سامنے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے چونکہ بیٹے آج نہیں آ سکے، ان کے گھر آج بھی ایک بدقسمتی سے ایک واقعہ ایسا ہو گیا ہے۔ جناب اشتیاق قریشی صاحب یہ بولنے کا فن بہت خوب جانتے تھے، پی آئی اے میں بہت اعلیٰ یعنی عہدوں پر یہ فائز رہے، کیونکہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے۔ کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹر کیا تھا اور فلپائن سے قانون کی تعلیم حاصل کی تھی۔ پی آئی اے میں لیگل ڈپارٹمنٹ میں جنرل مینیجر کے عہدے پر فائز رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہیوسٹن آتے جاتے تھے اور 1990 میں ہیوسٹن میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ رضاکارانہ طور پر مختلف مساجد میں قاری اطہر صدیقی صاحب کی طرح امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ آپ نہایت شفیق، ہمدرد اور مخلص انسان تھے، مگر مسجد ساؤتھ ڈیری ایشفورڈ مکہ مسجد اس کی جان تھے۔ ہمیشہ بچوں کے پروگراموں میں وہ جس طرح بچوں کی حوصلہ افزائی فرماتے وہ کبھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ دین اسلام اور اسلامی تاریخ کے وسیع مطالعے کے علاوہ شاعری کی تمام اصناف پر مکمل گرفت رکھتے تھے، اور استادوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کہ اجمیر شریف کی پیدائش 1943 کی ان کی تھی، تو پھر وہاں سے محبت کیوں نہ ہوتی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سلسلہ اشرفیہ سے منسلک ہو گئے۔ پیر و مرشد سید مدنی میاں کے خلیفہ بھی تھے اور شعر و سخن میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ پی آئی اے میں آپ کو میں نے بتایا کہ بڑے اچھے عہدے پر رہے۔ اس دوران انہیں فیض اور فراز کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے اور اپنا کلام سنانے کا بھی موقع ملا، اور انہیں یعنی آپ یہ دیکھیں انہیں داد دینے والوں میں سے یہ بڑی شخصیات شامل تھی۔ صنف نعت میں تو گویا کمال حاصل تھا۔ 2007 میں میری نعتیہ کتاب پہلی آئی تھی، رہبر و رہنما، تو اس کے پیچھے مجھے محرک جو تھے وہ یہ تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اتنی اچھی نعتیں کہتے ہو تو کتاب کیوں نہیں کرتے؟ تو اس میں ان کا بلکہ کچھ مالی تعاون بھی مجھے حاصل رہا اور وہ کتاب میری آپ کے سامنے آئی۔ بہرگام 2020 میں کورونا کی ضرب کاری سے شہید ہو گئے۔ ان کے کچھ اشعار آج ان کے بیٹے نے سنانے تھے، میرے پاس چونکہ ان کی کتاب نہیں تھی، لیکن وہ بدقسمتی سے آج آ نہیں سکے۔ اور اس کے بعد رہ جاتے ہیں آخری شاعر جو غلام سرور صاحب، اور اس میں یہاں ابھی افضال فردوس صاحب نہیں بیٹھے، ان کے ساتھ بڑی یاد اللہ تھی۔ ان کا کلام سنگ رس تھا، اور ہیوسٹن کی محفل کے ڈاکٹر صاحب اس قدر رسیہ تھے یہ کہ لیفائٹ کوئی جگہ ہے وہاں سے یہ سیدھے مشاعرے میں پہنچتے تھے۔ لیفیاٹ جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا کتنی دور ہے وہ، جی وہاں سے یہ یعنی مشاعرے میں شرکت کے لیے اتنی لمبی ڈرائیو کے ذریعے آ جاتے تھے۔ اور جیو فزکس میں پی ایچ ڈی تھے، ہیرا شناس تھے، ڈاکٹر افضال فردوس سے میں نے آپ کو بتایا بڑی یاد اللہ تھی، اور دنیا و دین کو البتہ ایک الٹرا لیبرل انسان کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کی وفات سے شہر ادب ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ ادبی شخصیت سے محروم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشات معاف فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ان کا ایک مجھے نظم ملی تھی، وہی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہ نظم انہوں نے لکھی ہے کہ کعبے کے گرد جو اب وہ بڑی بڑی قداور قسم کی ٹاورز آ گئے ہیں، تو اس پر انہوں نے لکھا تھا کہ
چاروں طرف سے حرص کی یلغار دیکھ کر. یہ انہوں نے پڑھا تھا جس میں وہ منور رانا بھی تھے، تو اس مشاعرے میں انہوں نے یہ نظم پڑھی تھی کہ چاروں طرف سے حرص کی یلغار دیکھ کر، کعبے کے گرد حلقہ تجار دیکھ کر، شاہی محل کا سایہ دیوار دیکھ کر، برج تمام وقت کی ٹک ٹک کے ساتھ ساتھ، کعبے کے ہر طواف